مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا تو اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا تھا جس کا نام تھا حمود الرحمن کمیشن۔ تو اس نے جب تحقیقات کی تھی کہ بنگال کیوں علیحدہ ہوا، مطلب ایسٹ پاکستان کیوں ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوا، اس کی وجوہات اس نے ڈھونڈنی تھی۔ تو حمید الرحمن کمیشن نے جو رپورٹ بنائی تھی نا، اس کو پبلش نہیں کیا گیا تھا۔ تو ضیاء الحق نے جب ماشاء اللہ لگایا تھا تو اس ماشاء اللہ میں کچھ اس کے حصے لیک ہو گئے تھے۔ بعد میں یہ حمود الرحمن کمیشن کے باقی حصے بھی اس کے پرویز مشرف صاحب کے دور میں لیک ہوئے تھے جب انہوں نے ماشاء اللہ لگایا تھا۔ تو ضیاء الحق کے دور میں ہی احمد فراز نے جب حمود الرحمن کمیشن کے جو کچھ حصے لیک ہوئے تھے ان کو خبر ملی، انہوں نے پڑھا تو وہ بہت غمزدہ ہوئے کہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے میں ان جرنیلوں کا جو کردار تھا وہ منفی کیوں تھا۔ تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، تو انہوں نے اس رنجیدگی میں آ کے ان جرنیلوں کے اوپر ایک نظم لکھ ڈالی۔ اس نظم کا عنوان تھا پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں۔ آج ہم وہ نظم آپ کو سنائیں گے۔ پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں، اپنے شعروں کی حرمت سے ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں۔ جب کبھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل سفارہ ہوئے سرحدوں پر میری، جب کبھی رن پڑا، میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر، نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا، آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں رزم گاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفرمند تو خیر کیا لوٹتے، ہار نے بھی نہ جی سے اتارا تمہیں، ہم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے، ممتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے، ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے، اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی خواب تم سے پریشاں گئے، کس جلال و رعونت سے واردد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زندہ ہوئے، تیغ در دست و کف در وہاں آئے تھے، توک در گردنوں پاوجولا گئے، جیسے برطانوی راج میں گورکھے وحشتوں کے چلن نام ان کے بھی تھے، جیسے سفاک گورے تھے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے، تم بھی آج ان سے کچھ مختلف تو نہیں، رائفلیں وردیاں ان کے بھی تھے، پھر بھی میں نے تمہیں بے خطا ہی کہا، خلقت شہر کی دل دہی کے لیے، گو میرے شعر زخموں کی مرہم نہ تھے، پھر بھی ایک صحیح چارہ گری کے لیے، اپنے بے آس لوگوں کے جی کے لیے، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے، تم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے، مرگ بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے، آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو، اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیو، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت و خون غازیو، کیا خبر تھی کہ اے شبر زدگان تم ملامت بنو گے شب تار کی، کل غاصب کے تم تخت پردار تھے، آج بھی پاسداری ہے دربار کی، ایک آمر کی دستار کے واسطے، سب کی شاہ رگ پہ ہے نوک تلوار کی، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، پٹڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں، آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، اب سبھی بے ضمیروں کی
اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے، اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں۔ بہت کمال نظم لکھی تھی انہوں نے۔ اس نظم کے بعد انہیں پھر جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھوں میں انہوں نے وقت گزارا، پھر ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں۔ ٹھیک ہے نظم، لیکن ہے بہت سخت باغیانہ قسم کی نظم ہے۔